بچہ اور حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے مائیں جو اقدامات اٹھاتی ہیں اس حوالے سے کیا سجیشنز آپ دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم پہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب جو چاہے اسلام آباد میں رہتے ہیں یا ہم کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہے حفاظتی ٹیکوں سے متعلق، ماں اور بچے کی صحت سے متعلق، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس پہ بات چیت کریں. ہمارے گھر میں میڈ آتی ہے، ڈرائیور ہے، آفس اٹینڈنٹ ہے، جو آپ کے کولیگز ہیں ان سے پوچھیں آپ کے کتنے بچے ہیں، کیا انہوں نے حفاظتی ٹیکے لگائے ہیں، آپ نے اپنی وائف کو لگوائے ٹیٹنس کے انجیکشنز یا نہیں. اس طرح کی بات چیت سے لوگ بہت زیادہ شعور کی آگہی حاصل کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو کہ کم تعلیم یافتہ ہیں بہت شرماتے ہیں ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. لبنہ صاحب ایک مین چیز آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جس طریقے سے آپ اویئرنیس دیتے ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، مین کیا پرابلم، سب سے جو مین ایشو سامنے آتا ہے زچہ اور بچہ کے حوالے سے، وہ کون سا ایشو سامنے آتا ہے کہ جو بہت زیادہ پھر آگے جا کے پرابلمیٹک ہو جاتا ہے؟ پاکستان کے ایشوز کی نوعیت کافی کمپلیکیٹڈ ہے. اگر ہم کہیں کہ وہاں ریسورسز نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، اب ویکسین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سرٹن کولڈ لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے، بجلی ہی نہیں ہے، فریزر بند پڑے ہیں، ویکسین ایکسپائر ہو جائے گی. اتنی مہنگی ویکسین حکومت ہماری لے کر آ رہی ہے، اور ہر بچے کو سبسڈائزڈ جو کہ $25 کی ایک ویکسین آ رہی ہے. حکومتی سطح پہ ماننے میں آیا کہ اب ہر ایک بات کے اندر یا ہر ایک معاملے کے اندر حکومت کی جو ان پٹ ہے وہ چاہیے تو ہوتی ہے، لیکن فائنانسنگ یا ریسورسز کو بھی دیکھا جاتا ہے. آپ این جی او کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ سول سوسائٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں، آپ لوگوں نے کتنے اقدامات اٹھائے؟ فرض کیا اگر ویکسین ہی کو پرزرو کرنے کی بات کی جائے تو آپ لوگوں نے اپنے تئیں کتنے اقدامات اٹھائے ہیں ملک بھر میں؟ ہماری بہت ساری سی ایس اوز نے سولر پینلز لگوائے ہیں. اچھا. اور بہت ساری جگہوں پہ ویکسین کیریئرز اور اس کی مینٹیننس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جی اس وقت تو میں فیکٹس آف ہینڈ آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن جو 19 ہماری فاؤنڈنگ ممبرز ہیں جو کہ پاکستان سی ایس اوز کولیجن کی کور ایگزیکٹو باڈی میں آتی ہیں، تمام کی تمام کولڈ چین مینٹیننس کے اوپر اور تمام کی تمام شعور کی آگہی کے اوپر اور حکومت پاکستان کو ریسورس شیئرنگ میں مدد کر رہی ہیں. اور ہم بہت زیادہ یہ کوشش کریں کہ جن دیہاتوں میں، جن گاؤں میں ہم کام کریں، وہاں کم از کم یہ شکایت نہ آئے کہ بیسک ہیلتھ یونٹ فنکشنل نہیں ہے یا لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. لبنہ صاحبہ، وہ ملک جہاں پر انسداد پولیو ٹیم اگر گھر سے نکلتی ہے تو تمام جو ٹیم ممبرز ہیں وہ اس خدشے کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کیا دہشت گردی کا نشانہ تو نہیں بن جائیں گے. ایسے ملک میں معاملات کو ٹیک اپ کرنا اور آگے لے کے چلنا اور فیملیز سے ملنا وہ کس حد تک دشوار گزار رہتا ہے آپ کی ٹیم کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے، اگر اس ٹوٹل معاملے کو دیکھا ہے، زچہ اور بچہ کی بات اگر کی جائے تو؟ یہ رسکی تو بہت زیادہ ہو چکا ہے اس وقت. اگر آپ این جی او ورکر ہیں تو بھی آپ کسی ریلیجس پارٹی کا وکٹم بن سکتے ہیں، اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں تو بھی آپ وکٹم بن سکتے ہیں. تو لیکن پاکستان میں اگر ہم نے کسی بھی ایشو پہ کام کرنا، یس یو کین بی اے وکٹم آف. یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے، آپ کی این جی او جو ہے ریپرزینٹ کر رہی ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے، حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں، یا صاحبی حیثیت لوگوں کی جانب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ اس چین میں شامل ہو جائے تاکہ لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے مزید اقدامات یا کام کیے جا سکے؟ جی ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اکنالج کرے، انڈورس کرے اور اپنی جو بھی پلاننگ کرے، کیونکہ ہم گاؤں گاؤں دیہات دیہات لوگوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کو میچ کر کے ان کی پلانز میں مدد کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی میٹنگز میں، ریویو میں اور پلاننگ میں ہمیں ضرور شامل کیا جائے. محترمہ لبنہ حشمت صاحبہ، سی ای او چپ، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ چپ کے اس پلیٹ فارم سے آپ بیماری کو ضرور چپ کرا سکیں. آپ کا بہت شکریہ کیپٹل پوائنٹ کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی طریقے سے عوامی مسائل پر کیپٹل پوائنٹ میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں ہارپک آل ان ون، مٹائے سختا، مارے جراثیم، لائے خوشگوار مہک، مزہ دبالا پھر کیسی دوری، نیشنل کیچ اپ ضروری ہے. اصل چیمپئن وہ ہے جو صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر ریس کے بعد، ہر شیف کے بعد جیت کے دکھائے. وہ کبھی رکے نہیں، بالکل جیلیٹ مارک 3 کی طرح باریک ایچ ڈی بلیڈ، ڈائمنڈ جیسی کوٹنگ کے ساتھ جو چلے عام ڈسپوزیبل ریزر کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ. چیمپئن شیف کے لیے جیلیٹ، the best a man can get. ہر روز کچن کی اس دنیا میں عورت کے ذہن میں ایک ہی سوال، کیا پکائیں اور کیسے؟ پر اب زندگی کے ان مشکل سوالوں کا جواب بہت آسان، نیشنل فوڈ کی مکمل پروڈکٹ رینج کے ساتھ. عام کھانوں کو خاص بنانے کا ایک مکمل سولوشن. نیشنل
आपकी कंप्लीट किचन कैबिनेट। फजलुल्लाह जो है वो अमीर है इस कालादम तहरीक तालिबान का, तो फिर हम बातचीत किससे करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जरूरी नहीं है कि अमीर उसमें मौजूद होगा। क्या आपका अमीर उसमें मौजूद है ममनून हुसैन साहब? दुनिया में जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है उनके इमीडिएट नेबर्स उनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं। ये कोशिश है पाकिस्तान को अपने जो एक हिस्टोरिक दलदल में हम फंसे हुए उससे निकालकर दुनिया की तरफ देखने की। हमारी पॉलिसी जो नॉन इंटरफियरेंस की है वो जेन्युइन है, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट इन रिलेशन टू अफगानिस्तान, दिस इज ए पॉलिसी ग्लोबली कि हम न किसी और को इंटरफियर करें न किसी और की हेजीमनी मानें। तो दुनिया में कहीं एक्सेप्टेबल? इस पूरी दुनिया में है ये, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं, पूरी दुनिया में। एक शेर पकड़ लिया है जनाब इकबाल का, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। क्या मीरा हमें बताएगी कि शरीयत क्या है? क्या हमें मीरा बताएगी कि शरीयत क्या है? इस्लामी नजरियाती कौंसिल ही बताएगी ना, और उलमाए इकराम ही बताएंगे ना। बेलाग 20 जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ कैपिटल टीवी पर। मजा दोबारा फिर कैसी दूरी, नेशनल कैचअप जरूरी है। नया हार्पिक ऑल इन वन, मिटाए सख्ता, मारे जरा सी, लाए खुशगवार महक। कौन? मुल्क, सल्तनत, कैपिटल टीवी। This time check is brought to you by नया हार्पिक ऑल इन वन, मिटाए सख्ता, मारे जरा सी, लाए खुशगवार महक। It's 6 p.m. This program is brought to you by नया हार्पिक ऑल इन वन, मिटाए सख्ता, मारे जरा सी, लाए खुशगवार महक। and Gillette. The best a man can get. This headline is brought to you by 1 minute college cleanup complete. Fair and Lovely Fairness Face. वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की हिमायत कर दी। LNG पॉलिसी और ईरान से बिजली दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। मौशी सूरत हाल में बेहतरी पर वज़ीर आज़म की इसहाक डार को शाबाश। आसिफ अली जरदारी का मिट्टी में सिविल अस्पताल का दौरा, मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साबिक सदर ने आला सतह के इजलास में थरपारकर के लिए नई यूनिवर्सिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। सीज़फायर के खात्मे के बाद दहशतगर्दों का फौजियों पर पहला वार। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में पाक फौज के काफिले पर शिदत पसंदों का हमला, फायरिंग करके एक फौजी को शहीद और 3 को जख्मी कर दिया। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए। कलअदम तहरीक तालिबान अपने किए हुए वादे पर कायम है। हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वजह से जंग बंदी में तौसीर न करने का फैसला किया। शाहिदुल्लाह शाहिद का बयान। तालिबान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर हुकूमत उन्हें दूर कर दे तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर इब्राहिम का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कबायली इलाकों में फ्री जोन के क़याम का मुतालबा कर दिया। कारकुनों के मावराए अदालत कत्ल और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुत्तहदा के मुल्क भर में मुजाहिरे। इंतजामिया की खामोशी मानी खेज है। जुल्म करने वाले खुद मिट जाएंगे, कारकुन सब्र से काम लें। अल्ताफ हुसैन। गर्मी फिर भाग गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाएं और बारिश, मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में मीना बरसा तो कई इलाकों से बिजली गायब हो गई। और हॉलीवुड की ऑस्कर इनाम याफ्ता एंजेलिना जोली ने अदाकारी को हमेशा के लिए खैरबाद कहने का फैसला कर लिया। कहती हैं, बच्चों के साथ घर पर वक्त गुजारना चाहती हूँ। मद्दाहों पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। लवली फेस वॉश 1 मिनट फेयरनेस क्लीनअप शुरू। 1 सर्कल फुल, 1 सर्कल हाफ, धूल और डेड सेल्स हो गए साफ।